من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 تا 34 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 تا 34 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے وارث، مما، اس چیز میں کہ جس کو چھوڑا، ترک الوالدان، والدین نے، والاقربون، اور رشتہ داروں نے، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ جن کے ساتھ گرہ لگ گئی تمہاری قسموں کو، فآتوہم، سو تم لوگ ان کو دو، نصیبہم، ان کا حصہ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. الرجال قوامون، الرجال مرد، قوامون حاکم ہیں، علی النساء عورتوں پر، خواتین پر، بما بسبب اس کے کہ جو فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی، بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، وبما اور بسبب اس کے کہ مرد انفقوا خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مالوں میں سے. فالصالحات بس نیکی کرنے والی عورتیں، قانتات اطاعت کرنے والی عورتیں، حافظات حفاظت کرنے والی عورتیں، للغیب پس پشت، بسبب اس کے کہ جس کی حفاظت حافظ اللہ، جس کی حفاظت کا حکم اللہ نے دیا. واللاتی اور وہ عورتیں، تخافون کہ تم خوف کرتے ہو، نشوزہن
ان عورتوں کی اکڑ کا، بد دماغی کا، وہ عورتیں کہ تم خوف کرتے ہو، نشوزہن، ان عورتوں کی اکڑ کا، بد دماغی کا، فعظوہن، سو تم ان عورتوں کو نصیحت کرو، واہجروہن، اور ان عورتوں سے بستر، واہجروہن، اور ان عورتوں کو جدا کر دو، فی المضاجع، بستروں میں، واضربوہن، اور ان عورتوں کی پٹائی کرو اور مارو ان عورتوں کو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر، فَلَا تَبْغُوا، پھر ان عورتوں کے لیے کوئی راستہ تلاش نہ کرو، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالی بلند شان والا بہت بڑا ہے۔ اللہ پہلی آیت کریمہ، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا وارث۔ یہ موالیہ کا لفظ آیا، موالیہ مولا کی جمع ہے، مولا کے کئی معنی آتے ہیں۔ نمبر 1 آقا، نمبر 2 آزاد کردہ غلام، نمبر 3 چچا، نمبر 4 بھائی، نمبر 5 وارث۔ اور یہاں پر یہی معنی مراد ہے، وارث، وارث بننا۔ تو مولا کا یہاں پر کیا معنی ہے؟ وارث۔ معنی کئی آتے ہیں لیکن یہاں پر معنی مراد ہے وارث کا، کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے وارث۔ کس چیز میں بنایا؟ کہ جو چھوڑ جائیں والدین اس ترکے میں، اور جو چھوڑ جائیں رشتہ دار اس ترکے میں۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح مردوں کو وراثت میں حق دیا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی وراثت میں حق دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عورتوں اور مردوں کو وراثت میں پوری طرح حق دیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عائد کردہ حکم ہے اور مقرر شدہ حکم ہے۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ گرہ لگ جائیں تمہاری قسموں کو۔ کیا مطلب؟ اصل میں ہوتا ایسا تھا کہ زمانہ جاہلیت سے لے کر ابتدائے اسلام تک یہ لوگوں میں عمل رہا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر لیتا، اس انداز میں کہ تجھ پر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو میں تیرا ساتھ دوں گا، تیرے ساتھ میں ہوں گا، تو اکیلا نہ سمجھنا۔ تجھ پر دشمن حملہ کرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، تجھ پر تاوان آئے گا تو میں وہ ادا کروں گا، اور اگر مجھ پر تاوان آیا تو میں ادا کروں گا۔ تو یہ معاہدہ کر کر، یہ عقد کر کر وہ دو شخص آپس میں اس عقد کو قسموں کے ذریعے پختہ کر لیتے، اور پھر ابتدائے اسلام تک ان کے لیے، جس طرح اب یہ بھائی بن گئے دو شخص، تو ابتدائے اسلام میں بھی یہ عمل رہا کہ ان کو چھٹا حصہ وراثت میں دیا جاتا اگر کوئی ایک بھی فوت ہو جاتا، ان دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا تو چھٹا حصہ وراثت میں دیا جاتا۔ تو پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ پیچھے جو میں نے بیان کیا کہ وارث بنایا اللہ نے والدین کی ترکے میں سے اور رشتہ داروں کے ترکے میں سے، اس کی مفصل تفصیل یوصیکم اللہ فی اولادکم کے اندر آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی گئی۔ اب بات ہو رہی ہے اس مسئلے کی کہ جو ابتدا زمانہ جاہلیت سے لے کر ابتدا اسلام تک
جو ہے لوگوں میں رائج رہا، عمل کرتے رہے۔ تو بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ جمہور حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ اب یہ حکم باقی نہیں ہے کہ جو کوئی آپس میں معاہدہ کر کر، عقد کر کر، قسموں کے ذریعے بھائی چارہ قائم کر لے اور وہ ایسے بھائی بن جائیں کہ وراثت میں حق ان کو دیا جائے جیسا کہ ابتدا اسلام میں چھٹا حصہ دیا جاتا تھا۔ جمہور حضرات کہتے ہیں کہ ایسا اب یہ مسئلہ منسوخ ہو چکا ہے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، ابھی بھی باقی ہے۔ وہ اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی نو مسلم کسی مسلمان کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے اور وہ اس سے یہ کہہ دے کہ میرے نان و نفقہ، ہمارے عقد معاملات ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہوں گے، نفع نقصان ہم دونوں نے مل کر کرنے ہیں، تو اب اگر وہ نو مسلم فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت جو ہوگی، اس کا حقدار وہ مسلمان ہوگا جس کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا اور جس کے ساتھ اس نے عہد معاہدہ کیا، عقد کیا، تو وہ مسلمان اس کے وراثت کا حقدار ہوگا، بشرطے کہ اس نو مسلم شخص کا کوئی اور مسلمان رشتہ دار نہ ہو۔ اگر اس نو مسلم کے غیر مسلم کفر سے نکل کر اس دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کے اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد بشرطے کہ کوئی اور مسلمان رشتہ دار اس کا موجود نہیں ہے، تو یہی مسلمان جس کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا ہے، یہی اس کے ترکے کا وارث بنے گا۔ ہاں، اگر اس کا کوئی اور مسلمان رشتہ دار موجود ہے تو پھر وہ اس کے ترکے کا حقدار ہوگا، یہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ہر ایک کو ہم نے وارث قرار دیا ہے، اس ترکے میں سے جو والدین چھوڑ جائیں، اس ترکے میں سے جو رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور وہ لوگ جو تمہارے ساتھ عقد کر لیں، گرہ کر لیں پختہ قسموں کے ذریعے سے، فآتوہم نصیبہم، تو تم دو ان کو ان کا حصہ، تو ان کو کیا دیا جائے گا؟ ان کا وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ تفصیل آپ احباب کے سامنے آ چکی، تو اللہ رب العزت ہر چیز پر گواہ ہے۔ آگے میرا رب فرما رہا ہے الرجال، رجال رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں مرد کو، رجال چونکہ رجل کی جمع آئی تو بہت سارے لوگ، دنیا بھر کے مرد مخاطب ہیں جو مسلمان ہیں، تو الرجال قوامون، اللہ رب العزت نے تمام مردوں کے بارے میں فرمایا کہ مرد قوام، حاکم ہیں علی النساء، عورتوں پر، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ جب کسریٰ کی بیٹی بولان کو اقتدار دیا گیا ایران کا، جب کسریٰ کی بیٹی بولان کو اقتدار دیا گیا ایران کا، اس کے سپرد کیا گیا اور وہ حاکم بنی، تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا لن یفلح قوم، یہ اس کے اوپر جو تنوین ہے یہ نکرہ کی ہے، اس کے اندر عموم ہے، دنیا بھر کی قومیں، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم قومیں ہیں، دنیا بھر کی قومیں کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی، ان کے ملک عروج حاصل نہیں کر سکتے، بہتری پیدا نہیں کر سکتے، کہ جس ملک کے حاکم، جس قوم کی حاکم کوئی عورت بن جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَلَّوْ إِلَىٰ قَوْمِ إِلَىٰ امْرَأَةٍ، کہ جس قوم کی حاکم عورت ہو وہ قوم کبھی ترقی نہیں پا سکتی، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کس وقت فرمایا؟ جس وقت کسریٰ کی بیٹی بولان ایران کی حاکم بنی اور ایران کی سلطنت اس کے سپرد کی گئی اور اسے اقتدار ملا، تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا لن یفلح قوم، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس قوم کے حاکم کوئی عورت بن جائے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر۔ باپ حاکم، اگر اقتدار کو دیکھا جائے تو حکومت بھی
مرد وہ اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، وہ اقتدار سنبھالے بنسبت عورت کے۔ اسی طرح خاندانوں میں دیکھ لے، باپ کی اگر بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو اللہ رب العزت نے والد کو ماں کے مقابلے میں حاکم بنایا، اور بھائی کو بہن کے لیے حاکم بنایا، نگران بنایا، خاوند کو بیوی کے لیے نگران بنایا، حاکم بنایا۔ تو نیچے سے لے کر اوپر تک، چاہے پورے ملک کو چلانے والا کوئی شخص ہو، چاہے خاندان کو چلانے والا کوئی شخص ہو، چاہے ایک چھوٹی سی فیملی پر کوئی ایک شخص ہو، ہر نوعیت کو دیکھا جائے تو ہر نوعیت میں، ہر موقع میں پر اللہ رب العزت نے جو حاکمیت عطا فرمائی ہے، نگرانی عطا فرمائی ہے، وہ مردوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس وجہ سے جس کی گھر کی عورتیں بے دین بن جائے، جس شخص کی بیوی بے دین بن جائے، جس شخص کی بیٹی بے دین بن جائے، تو اور جس حاکم کی جو حاکم اپنی حکومت کو چلاتے ہوئے اپنے ملک کو سدھار نہ سکے، اس میں اسلامی احکامات رائج نہ کر سکے، اور ملک کے اندر اسلامی قانون نافذ نہ کر سکے، کل کو اللہ کے دربار میں اس حاکم کو، اس صدر کو، اس وزیر اعظم کو، اس وزیر خزانہ کو، اس ایم این اے کو، اس ایم پی اے کو، ان تمام لوگوں کو، چاہے وہ حکومت کو سنبھالنے والا ہو، چاہے وزارت کو سنبھالنے والا ہو، چاہے وہ ایک فیملی کا ممبر فرد کی صورت میں ہو، باپ کی شکل میں ہو، چاہے بھائی کی شکل میں ہو، چاہے خامند کی شکل میں ہو، میرا رب کل قیامت کے دن ان تمام لوگوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی ذمہ داریاں کس طرح نبھائی، کہ تو نے اپنی قوم کے اندر اسلامی قانون نافذ کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ باپ ہے، تو نے اپنی اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی؟ اسلام کے مطابق ان کی کیوں نہیں بنایا، کیوں نہیں ڈھالا؟ کل اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ خامد ہے، اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ بھائی ہے، اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ تو معاشرے کی اصلاح اگر کوئی حکومت کو سنبھالنا والا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، تو ان کی فکر میں لگے، کوشش میں لگا رہے، نہ سدھار پیدا ہو تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر کوشش ہی نہ کی، فکر ہی نہ کی، تو پھر وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح پر گھر کا ممبر کا فرد ہے والد کی شکل میں، تو اس کی ذمہ داری ہے اپنی خاندان کے اندر اسلام کو جو ہے اسلامی زندگی کے مطابق اپنے بیوی بچوں کی زندگیوں کو بنائے، انہیں نمازی بنائے، ان کی تربیت اچھی کرے، قرآن اور سنت کے مطابق ان کو ڈھالے۔ یہ کوشش میں لگا رہے، اسی حال میں موت آ گئی تو اللہ کی طرف سے معافی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش ہی نہ کی، فکر ہی نہ کی تو یہ گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ بھائی اسی طرح گرفت سے نہیں بچ سکتا، خامد اسی طرح گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے حاکم بنایا ہے عورتوں پر مردوں کو، پھر فرمایا بما فضل اللہ، بسبب اس کے کہ اللہ نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے جو ذمہ داری نان و نفقے کی، اخراجات کی، ضروریات کو پورا کرنے کی کسی کے ذمہ لگائی ہے، تو اگر والد پر ذمہ داری ہے، وہ حیات ہے، تو والد اس کی ادائیگی کرے گا، اپنے بیوی بچوں کو نان و نفقے کی ادائیگی کرے گا۔ اور اگر وہ بھائی ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بہن کی ضروریات کو پورا کرے۔ اگر خامد ہے تو خامد کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرے، ان کے یہ کھانے اوڑھنے بچھونے کے انتظامات کرے، رہنے کے لیے گھر کا انتظامات کرے، کوشش میں لگے رہے۔ باقی اللہ رب العزت کی عطا ہے، جس کو جتنا عطا فرما دے تو کوشش میں لگا رہے۔ تو مرد کے ذمے یہ ساری ذمہ داریاں ہیں۔ بیوی کہاں سے کھائے گی؟ مرد کما کر لائے گا۔ بہن کہاں سے کھائے گی؟ بھائی کما کر لائے گا۔ بیوی کہاں سے کھائے گی؟ جو ہے خامد کما کر لائے گا۔ ساری کی ساری ذمہ داریاں خامد کے ذمے ہیں، باپ کے ذمے ہیں، بھائی کے ذمے ہیں۔ تو عورت کے ذمے کیا ہے؟ اس کے گھر کی حفاظت کرنا، اس کے گھر کے ساز و سامان کی حفاظت کرنا، اس کے بچوں کی تربیت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ خواتین کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ اس کے عدم موجودگی میں
باپ کی عدم موجودگی میں، بھائی کی عدم موجودگی میں، خاوند کی عدم موجودگی میں گھر کی خواتین گھر کو سنبھالے، گھر کی حفاظت کرے، یہ گھر کی خواتین کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ سب کب ہوگا؟ جب اللہ کی مدد ہوگی۔ ہمیشہ اللہ کی مدد مانگتے رہیں اور گھر کی حفاظت کرتے رہیں۔ خاوند کے عدم موجودگی میں یا باپ کے عدم موجودگی میں یا بھائی کی عدم موجودگی میں گھر کی حفاظت کرتے رہیں، گھر کے ساز و سامان کی حفاظت کرتے رہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے رہیں، اپنے گھر کے ساز و سامان کی حفاظت کرتے رہیں، اولاد کی، بچوں کی جو ہے تربیت اچھی کرتے رہیں۔ یہ گھر کے خواتین کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کب ہوگا؟ اللہ کی مدد سے ہوگا۔ تو خاوند کی ذمہ داری ان کو نان و نفقہ اخراجات وغیرہ کی ادائیگی ہے، اور گھر کے خواتین کی ذمہ داری گھر کا سنبھالنا ہے، گھر کی حفاظت کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ رب العزت نے مرد کو اس لیے فضیلت عطا فرمائی، وہ طاقت میں بھی عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے، عقل مندی میں بھی عورت کے مقابلے میں آگے بڑھا ہوا ہے، اور جو ہے ضروریات کو پورا کرنے میں بھی زیادہ عقل اور شعور رکھتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے خواتین پر مردوں کو حاکمیت عطا فرمائی ہے، مردوں کو نگران بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ، ان کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ان پہ نگرانی کرنی ہے، ان کے اعمال کے اعتبار سے، ان کی تربیت کے اعتبار سے، اسی طرح ان پر نگرانی کرنی ہے کہ ان کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے لا کر دے، جوتوں کی ضرورت ہے جوتے لا کر دے، اور کھانے پینے کی ضرورت ہے کھانے پینے کی اشیاء ان کے لیے مہیا کرے، اور اس میں نیت یہ کر لے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے، میرے نبی کا یہ طریقہ ہے۔ تو وہ اب تجارت بھی کر رہا ہے، بیوی بچوں کو بھی دے رہا ہے، تو اس سب خرچ کی 1 روپیہ بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے، اپنی اولاد پر خرچ کر رہا ہے، اپنی بہن پر خرچ کر رہا ہے، بیٹی پہ خرچ کر رہا ہے، بیٹے پہ خرچ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اپنی اولاد پر ہی خرچ کرنے کا ثواب اس کے اعمال میں لکھ رہے ہیں، اسے ثواب مل رہا ہے۔ اب وہ جتنا بھی خرچ کر رہا ہے، ان کے لیے گھر بنا کر دے رہا ہے، ان کے لیے گاڑی لا کر دے رہا ہے، ضرورت ہے، ان کے لیے کپڑے لا کر دے رہا ہے، ضرورت ہے، ان کے لیے جوتے لا کر دے رہا ہے، ضرورت ہے، ان کے لیے جھاڑو لا کر دے رہا ہے، ضرورت ہے، ان کے لیے برتن لا کر دے رہا ہے، ضرورت ہے، ان کے لیے گھر کے برتن دھونے کے لیے صابن لا کر دے رہا ہے، ضرورت ہے، گھر برتن دھونے کے لیے پونچا لا کر دے رہا ہے، ضرورت ہے، چھوٹے بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی خرید کر لا رہا ہے، اس میں یہ نیت کر رہا ہے میرے اللہ اور نبی کا حکم ہے، تو اللہ رب العزت ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہے، ضرورتیں اس کے بیوی بچوں کی پوری ہو رہی ہے، لیکن پورا جو ہے سبب کے درجے میں یہ ادائیگی کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم سمجھتے ہوئے، تو اس کے 1 روپے خرچ کرنے پر اسے اجر مل رہا ہے، صدقات کی صورت میں وہ ثواب لکھا جا رہا ہے، وہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ تو آگے میرا رب فرما رہا ہے فالصالحات، نیک عورتیں، قانتان، اطاعت کرنے والی، جو اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی ہے، نیک عورتیں اطاعت کرنے والی، حافظات، کون ہیں نیک عورتیں؟ جو اپنے خاوندوں کی اطاعت کرتی ہیں، حافظات للغیب، خاوند گھر میں موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے گھر کی، حافظات للغیب، پس پشت اس کی عدم موجودگی میں، پس پشت اس کے گھر کی کیا کرتی ہیں؟ حفاظت کرتی ہیں، بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، گھر میں اس کی جو دولت ہے، اس کے جو پیسہ ہے، اس کے جو گھر کی اشیاء ہیں، برتن وغیرہ، چیزیں وغیرہ جو بھی ہیں، بستر، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی تک تمام چیزوں کی وہ حفاظت کرتی ہیں، اس کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد کو گھر میں آنے نہیں دیتی، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، گھر کی بھی حفاظت کرتی ہیں، گھر کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ تو یہ عورتیں کیا ہیں؟ یہ نیک عورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ عورتیں چونکہ ناقص العقل ہیں، تو ان میں مردوں کے مقابلے میں عقل مندی اور سمجھداری کم ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ مدد مانگتے رہیں کہ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت دے دے کہ ہم اپنے خاوند کی عزت کی بھی حفاظت کریں، ہم اپنے خاوند کے بچے بچیوں کی بھی حفاظت کریں، ہم اپنے خاوند کے گھر کی بھی حفاظت کر سکیں، ہم اپنے خاوند کے جو ہے مال و متاع کی بھی حفاظت کر سکیں۔ اے اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت دے دے۔ بما با جو ہے یہاں پر سببیہ ہے، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر یہ پوری طرح اس پر عمل نہیں کر سکتی۔ بما حفظ اللہ، تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا ان کی حفاظت کرنے کا، تو وہ کرتی ہیں، اپنی عزت کی بھی، خاوند کے عدم موجودگی میں اس کے گھر بار کی بھی، اور نیکی اور تقوی پر بھی آگے بڑھتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فالصالحات، یہ نیک عورتیں ہیں، اور پھر فرمایا اگر یہ مرد، یہ خاوند ہے، یہ اگر یہ محسوس کرتا ہے، واللاتی تخافون، یہ خوف کرتا ہے، نشوزہن، بیویوں کی اکڑ کا، بیویوں کی بد دماغی کا،
کہ وہ تیز زبان ہے، ان کے اندر اکڑ ہے، ان کے اندر جو ہے زبان درازی ہے، وہ جو ہے بات بات پر جھگڑتی ہیں، وہ ناشکری کرتی ہیں تو اور تمہیں پریشان کرتی ہیں، اور جو ہے تم انہیں تمہیں پریشان کرتی ہیں، بات نہیں مانتی اور اکڑ میں رہتی ہیں اور زبان کی تیز ہیں اور نافرمانی کرتی رہتی ہیں، تو میرے رب نے 3 طریقے بتلائے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ تم نے اپنی اس زوجہ کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے، اسے کس طرح سمجھانا ہے۔ 3 طریقے اللہ نے اس کی تربیت کے لیے بتلائے ہیں، لیکن طلاق کا ذکر پھر بھی نہیں کیا کہ طلاق تم اسے دے دو، اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر پھر بھی نہیں کیا۔ 3 طریقے سمجھائے کہ 3 طریقے خامد کی ذمہ داری ان کو اپنائے۔ سب سے پہلا جو طریقہ میرے رب نے فرمایا بتلایا ہے، سکھلایا ہے، وہ طریقہ یہ ہے فَعِظُوهُنَّ، تم ان کو پیار سے، محبت سے نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، انہیں اس قرآن اور سنت کی روشنی میں انہیں سمجھاؤ، انہیں سمجھاؤ، ان کی تربیت کرو، ذہن سازی کرو پیار سے، محبت سے، کہ ان کی اکڑ ختم ہو جائے، ان کی بد دماغی ختم ہو جائے، ان کی تیز زبان ختم ہو جائے، ان کے تمہاری نافرمانی کرنا ختم ہو جائے، پیار سے، محبت سے ان کو نصیحت کرو۔ فرمایا کہ اگر وہ پھر بھی باز نہ آئی، تمہاری نصیحت سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، پھر تم کیا کرو؟ میرے رب نے یہ دوسرا طریقہ بتلایا، وَاهْجُرُوهُنَّ، تم انہیں جدا کر دو، انہیں جدا کر دو۔ جدا کا کیا مطلب؟ طلاق دے دو؟ نہیں، طلاق دے دو نہیں، کیا فرمایا؟ وَاهْجُرُوهُنَّ، تم انہیں جدا کر دو، چھوڑ دو۔ ہاجرہ یا ہجر کو معنی چھوڑنا، اور ہجرت سے یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، یہ مفہوم اس کا بنتا ہے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مضاجع کے لفظ لا کر بتلا دیا کہ بستروں کو الگ کر لو، ان سے علیحدگی اختیار کر لو، بستر الگ کر لو، ان کے قریب نہ جاؤ، کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ میرا خاوند کیا ہے؟ مجھ سے ناراض ہے، وہ سمجھ جائے کہ میرا خاوند مجھ سے ناراض ہے، جو مجھ سے بات نہیں کر رہا، یہاں سے میرے گھر سے بھی علیحدہ انہیں اپنے رہنا سہنا اس نے شروع کر دیا، سونا شروع کر دیا، صرف میری نافرمانی کی بنا پر، بد دماغی کی بنا پر، اکڑ کی بنا پر۔ تو بیوی کو احساس ہو جائے، اس عورت کو احساس ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم بستروں کو الگ کر لو، یہاں تک کہ ان کو احساس ہو جائے۔ پہلا نمبر تھا کہ انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ، نہ سمجھے بستر الگ کر لو، یہاں تک کہ وہ سمجھ جائے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ رہی، ابھی بھی وہ نہیں سمجھ رہی، پھر کیا کرو؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرے نمبر پر یہ نوبت آتی ہے کہ پھر تم ان کی پٹائی کرو، ان کی پٹائی کرو۔ پٹائی کیسی کرنی ہے؟ ہاتھ توڑ دو، پاؤں توڑ دو، آنکھ کو ضائع کر دو، چہرے کو لہو لہان کر دو، جانوروں کی طرح مارنا شروع کر دو، یہ مطلب ہے؟ نہیں، پٹائی کا مطلب یہ ہے کہ ہلکی پھلکی ایسی سزا دے دو کہ جس سے اس کے بدن پر نشانات نہ پڑے، کہ جس سے اس کی ہڈی نہ ٹوٹے، جس سے اس کی جو ہے کوئی چیز اعضاء میں سے کوئی جز ضائع نہ ہو جائے، اس کی جو ہے کوئی جز ضائع نہ ہو جائے، نشانات نہ پڑ جائیں، اس کے اندرونی کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ معقول جو سزا ہے صرف اتنی دی جائے کہ اسے شاید سمجھ آ جائے، شاید اسے سمجھ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیسرے نمبر پر اس کی اجازت ہے، لیکن جانوروں جیسی اجازت نہیں ہے کہ جانوروں جیسا مارنا، ہاتھ اور پاؤں کا استعمال کر کر جانوروں کی طرح ان پر جوتے برسانا شروع کر دینا، اور گلی محلے کے اندر لا کر کھڑا کر کر اس کی پٹائی کرنا، اونچی اونچی آواز سے چلا کر اس کو بے عزت کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ ایسے بھی معاشرے میں جانور صفت انسان موجود ہے، جانور صفت انسان موجود ہے کہ جو رات گزرتی ہے بیوی کو مارتے ہوئے، دن گزرتا ہے بیوی کی پٹائی کرتے ہوئے، اور اس کے دن اور رات گزرتے گھر سے اسے پوری رات باہر گلی میں کھڑے کرتے ہوئے۔ اور ایسے بھی بد دماغ لوگ موجود ہیں، بھرا بازار ہے، گھر سے مارتے ہوئے نکالا، گھر سے مارتے ہوئے نکالا اور بازار میں بھی مارتے رہے، اور اس کو گالی گلوچ، اس کو اتنے یعنی اس کی بے عزتی کرتے رہے کہ اس نے یہ محسوس نہیں کیا کہ یہ میری عزت ہے۔ میرے رب نے بیوی کے بارے میں کیا فرمایا؟ لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو، اور لباس سے بڑھ کر انسان کے جسم کے کوئی چیز قریب نہیں رہتی۔ اب بیوی کے اندر اگر کوئی کمیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، تو خامد کی ذمہ داری ہے اپنے تک محدود رکھے۔ اگر خامد میں کوئی کمی ہے، کوئی جو اس کے اندر نقص ہے، تو بیوی کی ذمہ داری ہے اس کو اپنے تک محدود رکھے، لوگوں کے سامنے اسے بے عزت کرتا نہ پھرے۔ اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے خواتین کے سامنے
رشتہ داروں کے سامنے، محلے والوں کے سامنے خامد کو بے عزت کرتا نہ پھرے، تو یہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے جس کو میرے رب نے لباس سے منسوب کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ لہٰذا خامد بیوی کی عزت کا خیال کرے اور بیوی خامد کی عزت کا خیال کرے۔ کوئی ایک دو چار دن کی زندگی کا تماشا نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا تمہارا ایک معاہدہ ہے جو نکاح کی صورت میں تم نے ایک دوسرے کے ساتھ عقد کر لیا ہے اور پختہ عہد کر لیا ہے کہ آخری سانس تک ہم لوگ زندگی بسر کریں گے، زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص طلاق بے وجہ طلاق دے دیتا ہے بے وجہ، تو یہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ جائز طریقے سے اجازت تو ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں مبغوض ترین چیزوں میں اگر کوئی چیز ہے تو سب سے زیادہ وہ طلاق کا عمل ہے۔ آج گھر گھر کے اندر طلاقیں ہو رہی ہیں، بازاروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں، بستیوں میں، محلوں میں، شہروں میں، ملکوں میں طلاقیں عام ہو چکی ہیں۔ آج طلاق ہو رہی ہے، کل کو نکاح ہو رہا ہے، پھر طلاق ہو رہی ہے، پھر نکاح ہو رہا ہے، پھر طلاق ہو رہی ہے، پھر نکاح ہو رہا ہے۔ اب طلاق ایک تماشا بن چکا ہے اور نکاح بھی ایک تماشا بن چکا ہے۔ نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو ہم نے سمجھنا ختم کر دیا کہ نکاح کا جو رشتہ ہے کس قدر اس میں پاکیزگی ہے، اور طلاق جیسی مبغوض ترین عمل کو ہم نے برا سمجھنا ختم کر دیا کہ یہ کس قدر بدترین عمل ہے اللہ رب العزت کے حلال کردہ چیزوں میں۔ تو آج طلاقیں عام ہو رہی ہیں اور نکاح بھی تماشا بن چکا ہے۔ جب نکاح کرو تو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے کرو کہ میں اپنے رب کے حکم پر عمل کر رہا ہوں پاکیزہ زندگی حاصل کرنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے، اور یہ معاہدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی بھر میں حلال طریقے کو اپناؤں گا، اور زندگی بھر جو میرے رب اب مجھ پر نکاح کے بعد میرے اوپر ذمہ داری عائد کر رہے ہیں اس کو نبھاؤں گا۔ میں نے اپنی اس جو بیوی ہے میری، جو یہ زوجہ ہے، ہمیشہ اس کا ساتھ نبھاؤں گا۔ اب یہ میری نافرمانی کرے چاہے میری فرما برداری کرے، صبر کر کر زندگی گزار لوں گا۔ اگر مطیع ہے، فرما بردار ہے تو شکر کر کے زندگی گزار لوں گا، لیکن کبھی طلاق کی نوبت نہیں آنے دوں گا، طلاق کی نوبت نہیں آنے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے بتلائے۔ تیسرا طریقہ جو ہے مارنے کے بارے میں فرمایا، لیکن وہ بھی ایک دائرہ کار میں رہ کر، ظلم کی شکل اختیار نہ کرے، وہ مار پیٹ صرف سمجھانے کے لیے ہو، نصیحت کے لیے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، تم نے نصیحت کی، انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا۔ اگر نصیحت کے بعد نہیں سمجھی تو تم نے ان سے بستر الگ کر لیے، تو انہیں احساس ہو گیا، پھر وہ سمجھ گئی، تمہاری اطاعت کرنے لگی۔ اگر دوسرے نمبر پہ بھی نہیں سمجھی، تم نے ان کی پٹائی کی اور پھر اس کے بعد وہ سمجھنے لگ گئی، تمہاری اطاعت کرنے لگ گئی۔ اور اطاعت کس میں؟ جائز کاموں میں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں نہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی خالق کی نافرمانی میں۔ رب کی نافرمانی کا اگر خامد حکم دیتا ہے، باپ حکم دیتا ہے، بھائی حکم دیتا ہے، تو تم نے اس کی بات کو نہیں ماننا۔ ہاں جو جائز کام ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ہے، حلال کردہ ہے، جائز امور ہیں، ان میں تم نے ان کی اتباع کرنی ہے، ان میں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ ناجائز کاموں میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت ہرگز نہیں کرنی، بالکل بھی نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تم ان کے لیے کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بستر الگ تھے پھر ایک ساتھ کر لو، تم نے ان سے جدائیگی اختیار کے لیے تو قریب کر لو، مار پیٹنا تم نے شروع کر دیا تھا ختم کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر تم اس کو کیا کرو، تمہارے دل کے اندر اس کی زبان درازی کی کوئی بات تمہارے اندر اتر گئی، اب صلح ہو گئی، وہ اطاعت کرنے لگی ہے اور اس نے معافی مانگ لی اور وہ تمہارے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا اس نے شروع کر دی، اور پھر تم اسے تانا دینا شروع کر دو، تو نے مجھ سے یہ کہا تھا نا، تو نے مجھ سے یہ بات کہی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم نے اسے کسی بھی طرح کے تانے نہیں دینے، اس کے خلاف کسی بھی طرح کی بات نہیں کرنی، اس کی دل آزاری نہیں کرنی۔ جب وہ اطاعت کرنا شروع کر دیا اس نے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو، اور دل کا اندر جو بھی اس کے متعلق تھوڑی بہت جو نفرت آ گئی یا اس کے متعلق جو ہے کوئی ایسی بات آ گئی جو تمہارے دل کو لگی، تو اس دل کو اس بات سے، اس تکلیف سے اپنے دل کو خالی کر لو، بالکل صاف کر لو، بالکل شفاف بنا لو، اور پاکیزہ دل بنا کر دوبارہ سے یوں سمجھو کہ جیسا کہ پہلے دن تیری وہ بیوی تھی، آج بھی وہ تیرے لیے اسی طرح ہے۔
جس طرح پہلے دن وہ تمہاری زوجہ تھی، آج بھی وہ اسی طرح ہے۔ تو اپنے دل سے ہر طرح کی نفرتوں کو نکال کر دل کو صاف کر ڈالو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہے کہ تم نے پھر ان سے لیے حسد اپنے دل میں نہیں رکھنا، نفرت ان کے لیے اپنے دل میں نہیں رکھنی، اور بغض ان کے لیے اپنے دل میں نہیں رکھنا، اپنے دل کو صاف اور شفاف رکھنا ہے۔ تمہارے نبی نے تو پہلے دن ہی بتلا دیا یہ ناقص العقل ہے، مرد کے مقابلے میں سمجھداری اور عقل مندی کم ہے، لہٰذا تم ان کو معذور سمجھو۔ اگر زبان دراز ہے تب بھی معذور سمجھو، اگر تمہاری نافرمانی کرتے ہیں تب بھی معذور سمجھو۔ ہاں نصیحت کرتے رہو، سمجھاتے رہو، لیکن ان سے کبھی رشتہ نہ توڑو، انہیں کبھی اپنی زوجیت سے نہ نکالو، کبھی طلاق کی نوبت نہ آنے دو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بلند شان والے بہت بڑے ہیں۔ اللہ بلند شان والا ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ اچھا تمہاری بیوی نافرمانی کرے، تم جانور بن جاؤ، تم اسے اپنے سے جدا کر دو، تم اسے طلاق دے دو، تو تم اپنے گریبان میں تم نے کبھی جھانک کر دیکھا ہے تم اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہو؟ تم نے اپنے کبھی گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے تم اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہو؟ تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے نمازیں پڑھو، تم نہیں پڑھتے۔ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، تم نہیں کرتے۔ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے تم اسلام کے مطابق زندگی گزارو، تم نہیں گزارتے۔ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے تم رزق حلال کماؤ، تم نہیں کماتے۔ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے سود سے بچو، تم نہیں بچتے۔ رشوت سے بچو، تم نہیں بچتے۔ حرام خوری سے بچو، تم نہیں بچتے۔ بدکاری سے بچو، تم نہیں بچتے۔ تعلقات کو نہ توڑو، تم توڑتے ہو۔ نفرتیں نہ بساؤ، تم بساتے ہو۔ تم جھگڑے نہ کرو، تم کرتے ہو۔ تم کتنی نافرمانیاں کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے تمہیں کیا موت دی؟ فوراً تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دیا؟ کیا جہنم میں فوراً بھیج دیا؟ وہ احکم الحاکمین بھی تو تمہیں چھوٹ دے رہا ہے، بار بار چھوٹ دے رہا ہے، ایک مرتبہ نہیں خربوں مرتبہ چھوٹ دے رہا ہے کہ شاید میرا یہ بندہ پلٹ آئے اور لوٹ آئے، رجوع کر لے، توبہ کر لے اور دوبارہ سے نیک بن جائے، متقی بن جائے، تو میں اس کی بخشش کر دوں، میں اس کو معاف کر دوں، اس سے جو ہے اس کی گناہوں کو معاف کر دوں، اور توبہ سچے دل سے کر دے تو گناہوں کے بدلے میں اس کے اعمال میں نیکیوں کو ڈال دوں۔ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے احکم الحاکمین ہیں، بلند شان والے ہیں، اور تمہیں چھوٹی سی حاکمیت دی، چھوٹی سی نگرانی دی، معمولی سی نگرانی دی کہ بیوی کے ساتھ تم نے اس طرح حسن سلوک کے ساتھ رہنا ہے، بچوں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کے ساتھ رہنا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کے ساتھ رہنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم کئی مہینے تک بات نہیں کرتے، معمولی باتوں پر تم بیویوں کو گھروں سے نکال دیتے ہو، معمولی باتوں پر تم اپنے بچوں کے لیے لعن طعن کر دیتے ہو، بیوی پر بہتان لگا دیتے ہو، بھائیوں سے جدا ہو جاتے ہو، نفرتیں بسا لیتے ہو، اور سال بھر تم بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تو کیسا انسان ہے، تو کیسا انسان ہے؟ میں بھی تو رب ہوں جو تمہاری نافرمانی کو دیکھ کر بھی تم پر عذاب نہیں بھیج رہا، تمہاری نافرمانی کو دیکھتے ہوئے بھی تمہیں اپنے پکڑ میں نہیں لے رہا، تمہاری نافرمانی کو دیکھتے ہوئے بھی تمہیں موت نہیں دے رہا، تمہیں چھوٹ دے رہا ہوں، تو میں بھی تو رب ہوں نا۔ تو میری صفت یہ ہے معاف کرنا، تو تم معاف کرو۔ میری صفت ہے برداشت کرنا، تم برداشت کرو۔ تمہارے خلاف، تمہاری طبیعت کے خلاف تمہاری بیوی سے کوئی کام ہو جائے، بچوں سے کوئی کام ہو جائے، تم انہیں سمجھاتے رہو، نصیحت کرتے رہو، اور جو ہے ان کی تربیت کرتے رہو، انہیں معاف کرتے رہو۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند ہے، اللہ رب العزت کو محبتیں پسند ہیں، جوڑ پسند ہے، تعلقات میں استوار پسند ہے، دراڑیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات کریمہ پر کامل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔